السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر خدا سے روشن ہے جن کی ہر ایک بات، ذکر خدا سے روشن ہے جن کی ہر ایک بات، عارف باللہ ہے وہ، نورانی ہے ان کی ذات۔ نگاہوں سے پلاتے ہیں جو جام عشق الہی، نگاہوں سے پلاتے ہیں جو جام عشق الہی، میرے فرقانی پیر ہی ہیں میری بخشش کی نجات۔ میرے عزیزان گرامی، آج ہم جس موضوع پر، جس رشتے پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی عام دنیاوی رشتہ نہیں ہے، یہ ذکر ہے پیر اور مرید کا۔ یہ زمین پر بننے والا وہ واحد رشتہ ہے جس کی منزل عرش اعظم ہے۔ انسان جب خدا کی تلاش میں نکلتا ہے تو راستے میں بھڑکتے ہوئے نفس اور شیطان کے دھوکے ہوتے ہیں۔ ایسے میں اسے ایک ایسے ہاتھ کی، ایسے رہبر کی ضرورت ہوتی ہے جو راستہ جانتا ہو۔ ہمارے یہاں سنت کبیر داس جی نے اس رہنما، اس رہبر کی اہمیت کو کیا خوب بیان کیا ہے۔ گرو گوبند دوؤ کھڑے کاکے لاگوں پائیں، گرو گوبند دوؤ کھڑے کاکے لاگوں پائیں، بلہاری گرو آپ نے گوبندیو بتائے۔ کبیر داس جی کہتے ہیں کہ اگر میرے سامنے میرا رب اور میرا مرشد دونوں کھڑے ہوں تو میں پہلے مرشد کے قدم چوموں گا، کیونکہ اسی نے تو مجھے رب تک پہنچنے کا راستہ دکھایا ہے۔ پیر کے بنا خدا کا ملنا ناممکن ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، یہ پیری مریدی کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس کا حکم خود اللہ رب العزت نے قرآن میں دیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، سورہ المائدہ آیت نمبر 35۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ بھٹکے ہوئے مسافر کو جو راہ حق دکھا دے، بھٹکے ہوئے مسافر کو جو راہ حق دکھا دے، مردہ دل کو جو اپنی ایک نظر سے جلا دے، صدقے جاؤں میں اپنے پیر کامل کے حضور، صدقے جاؤں میں اپنے پیر کامل کے حضور۔ فرقانی پیر وہ ہے جو بندے کو خدا سے ملا دے۔ یہاں صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ وسیلہ صرف نماز روزہ نہیں ہے، بلکہ وہ کامل پیر ہے جس کا ہاتھ تھام کر تم خدا تک پہنچ سکو۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا، واتبع سبیل من اناب الیہ، واتبع سبیل من اناب الیہ، سورہ لقمان آیت نمبر 15۔ اور اس کی راہ پر چلو جس نے میری طرف رجوع کیا، یعنی جو خود خدا سے جڑ چکا ہے اسی کے پیچھے چلو۔ جب تک کسی جاننے والے کی انگلی نہیں پکڑو گے، روحانیت کے اس راستے پر چلنا ناممکن ہے۔ پیر و مرشد کے رشتے کی اصل بنیاد مدینے کی ان گلیوں سے شروع ہوتی ہے جب صحابہ اکرام حضور اکرم نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت یعنی وفاداری کا عہد کرتے تھے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ،
यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, सूरा अल-फतह आयत नंबर 10। आए महबूब, बेशक जो लोग आपसे बैत करते हैं वो अल्लाह ही से बैत करते हैं, अल्लाह का हाथ उनके हाथों पर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रूहानी सिलसिले के बारे में फरमाया, अस्सैख फी कौमिही कन्नबी फी उम्मतिही। एक कामिल शेख यानी पीर अपनी उम्मत में वैसा ही है जैसे नबी अपनी उम्मत में है। जब मुरीद पीर के हाथ में हाथ देता है तो वो अपना सब कुछ पीर के हवाले कर देता है। हज़रत अमीर खुसरो ने अपने पीर हज़रत निजामुद्दीन औलिया के हाथ पर बैत करने के उस हसीन पल को इन लफ्ज़ों में पिरोया है। रूहानियत से रिश्ता रखने वाले लगभग हर शख्स ने इस कलाम को सुना होगा, छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलाए के, प्रेम भट्टी का मदवा पिलाए के, मतवारी कर दीनी रे मुँह से नैना मिलाए के। यानी मेरे पीर ने मुझ पर एक ऐसी रूहानी नज़र डाली कि मेरी दुनियावी पहचान, अना, हवस सब मिट गई और मैं इश्क़े इलाही में मदहोश हो गया। सूफिया फरमाते हैं कि पीर और मुरीद का रिश्ता बर्फ़ और धूप का है। मुरीद की अना, मैं बर्फ़ है और पीर की सोहबत की तपिश, धूप उसे पिघलाकर आबे हयात यानी अमृत बना देती है। कोई दुनिया के खजाने में भला क्या मांगे, कोई दुनिया के खजाने में भला क्या मांगे जिसे मुर्शिद की मोहब्बत का खजाना मिल जाए। मेरी आखिरत के लिए इतनी सिफारिश है बहुत, मेरी आखिरत के लिए इतनी सिफारिश है बहुत, फुरकानी पीर के कदमों में ठिकाना मिल जाए। इस रास्ते पर चलने के लिए अपनी अना को मारना पड़ता है। पंजाब के अजीम सूफ़ी शायर हज़रत बुल्ले शाह ने जब अपने मुर्शिद शाह इनायत का दामन थामा तो दुनिया वालों ने बहुत ताने दिए, लेकिन बुल्ले शाह ने अपनी मैं को कैसे मिटाया। रांझा रांझा कर दीनी में आपे रांझा होई, रांझे रांझे कर दीनी में आपे रांझा होई, सद्दोनी मैनू दीधो रांझा हीर ना आखो कोई। बुल्ले शाह कहते हैं कि मैं अपने महबूब, मुर्शिद और खुदा को पुकारते पुकारते खुद वही हो गया हूँ। अब मेरी कोई अपनी हस्ती नहीं बची। इसी को सूफ़ी इस्तिलाह में फनाफ़ शेख कहते हैं, यानी पीर की ज़ात में खुद को फना कर देना। अना को खाक कर डाला, अना को खाक कर डाला, मुझे मुझसे रिहा कर दी, अना को खाक कर डाला, मुझे मुझसे रिहा कर दी। मेरे मुर्शिद ने मेरे दिल के मर्ज की कैसी दवा कर दी। कहाँ मैं खाक का ज़र्रा, कहाँ वो आरिफ़े बिल्ला, कहाँ मैं खाक का ज़र्रा, कहाँ वो आरिफ़े बिल्ला। फुरकानी पीर ने मुझ पर अजब चश्मे अता कर दी। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। और इसी पर कबीर दास जी भी मोहर लगाते हैं कि यह रास्ता आसान नहीं है, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं। ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं। शीश उतारे भुई धरे, तब बैठे घर माही। यह खुदा के इश्क का घर है, मौसी का घर नहीं, जहाँ जब चाहो चले जाओ। यहाँ अपना नफ्स यानी सिर, अहंकार, गुरूर, तकब्बुर काट कर
زمین پر رکھنا پڑتا ہے، تب اندر قدم رکھا جاتا ہے۔ سامعین و حاضرین، پیری مریدی کوئی جادو یا تعویذ کا نام نہیں ہے، یہ نام ہے ادب کا۔ کہا جاتا ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ مرید کو اپنے پیر کے سامنے کیسا ہونا چاہیے؟ صوفی فرماتے ہیں جیسے نہلانے والے کے ہاتھوں میں مردہ کبھی شکایت نہیں کرتا کہ پانی گرم ہے یا ٹھنڈا، وہ خود کو سونپ دیتا ہے، اسی طرح مرید اپنی مرضی کو پیر کی مرضی میں سونپ دیتا ہے۔ پیر سے بچھڑنے کا درد کیا ہے؟ جب حضرت نظام الدین اولیاء دنیا سے رخصت ہوئے تو امیر خسرو اپنی ساری دولت لٹا کر اپنے پیر کی مزار پر آئے اور دنیا سے بیزاری کا یہ دردناک شعر پڑھا: گوری صوبے سیج پر مخ پر ڈارے کیس، گوری صوبے سیج پر مخ پر ڈارے کیس، چل خسرو گھر آپ نے رین بھئی چہٹیس۔ میرا پیر ہمیشہ کے لیے سو گیا ہے، اے خسرو اب اس دنیا میں تیرا کیا کام؟ اب چاروں طرف اندھیرا ہے، تو بھی اپنی اصلی منزل یعنی آخرت کی طرف چل۔ اور اس کے چند مہینوں بعد ہی خسرو نے بھی اپنی جان دے دی۔ یہ ہے سچا پیر اور مرید کا عشق۔ نہ کوئی میری ہستی ہے، نہ میرا کوئی ارماں ہے، نہ میری کوئی ہستی ہے، نہ میرا کوئی ارماں ہے، میرے سینے کی ہر دھڑکن میں میرے پیر میرا مہماں ہے۔ میں خود کو بھول بیٹھا ہوں، میں خود کو بھول بیٹھا ہوں تیری صحبت میں آ کر، میں خود کو بھول بیٹھا ہوں تیری صحبت میں آ کر، میرے فرقانی پیر تجھ پہ یہ جان بھی قرباں ہے۔ میرے عزیزو، آج کے دور میں جب ہر طرف فتنے اور نفسا نفسی کا عالم ہے، ہمیں ایک سچے مرشد کامل کی بہت ضرورت ہے۔ پیر وہ نہیں جو آپ سے دنیا کا مال مانگے، پیر وہ ہے جو آپ کی دنیا کی محبت چھڑا کر آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جگا دے۔ حضرت بلے شاہ کے پیر و مرشد حضرت شاہ عنایت کے لیے کہے گئے اس مصرعے کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں: میرے مرشد شاہ عنایت، میرے مرشد شاہ عنایت، آنے لگیاں پار لگایا۔ میرے مرشد وہ ہیں جس نے مجھ جیسے پاپی کو بھی اس دنیا کے بھنور سے پار لگا دیا۔ یا رب العالمین، ہمیں اپنے پیاروں کی، اپنے ولیوں کی اور سچے مرشد کی صحبت نصیب فرما۔ ہمارے دلوں کو ان کے ادب سے بھر دے، ہماری میں کو مٹا کر ہمیں اپنی عبادت اور عشق کی لذت عطا فرما۔ ہمیں بھٹکے ہوں میں نہیں بلکہ راہ یافتہ لوگوں میں شامل فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حق اہل بیت علیہ السلام، حق مولا فرقانی پیر مد ظلہ العالی۔